ہونے جا رہا ہے، اس کی آپ کی کیا تیاری ہیں اور حکومت جو رکاوٹیں ڈال دی اس پہ آپ کی کیا حکمت عملی ہے کل کے جلسے کے بارے میں؟ دیکھیں، ہماری تو جلسے کے لیے مکمل تیاری ہے. ہم نے ہر وہ قانونی درخواستیں وہ بھی ہم نے ہر چیز اجازت نامے کے مطابق کی ہے. اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ ہم قانون کو اور آئین کو ہم سنجیدگی سے لیتے ہیں، ہمیشہ لیے، اور یہ ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ جو چیزیں بھی ہوں وہ قانون اور آئین کے دائرے میں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ کافی عرصے سے ہم اس کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پتہ نہیں یہ کیوں، کس کو کیا ڈر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو. اور اگر وہ جلسہ ہوتا ہے جس طرح کے اور پارٹیز کرتی ہیں، تو اگر پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، سب سے پاپولر لیڈر ہے، تو ان کو کیوں نہیں جلسے کی؟ ان کی کیا باتیں ہیں جو کہ آپ نہیں سننا چاہتے، اور یہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی فالوئنگ نہیں ہے؟ تو وہ تو آپ نے 8 فروری کو دیکھ لی، وہ بھی دیکھ لی. اب جو ہے تو یہ جلسے، پرامن جلسے، یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق بھی ہے، قانونی آئینی حق ہے، جس سے کہ وہ ہم کرنے کے لیے ہم نے وہ تمام لوازمات، قانونی لوازمات پورے کیے ہیں جو کہ چاہیے ہوتے ہیں، جو کہ کسی اور پارٹی کو یہ نہیں ہے. جو ہم سے کرایا گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک یونیک چیز ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کی بات کی ہے کہ ہم پرمیشن لے کے اور جلسہ کریں گے. تو انشاءاللہ جلسہ کل بھرپور جلسہ ہوگا. اچھا، آج بانی چیئرمین عمران خان نے جو ڈالر جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی غیر رسمی، انہوں نے کہا کہ جو چیف جسٹس، جو آرمی چیف، ان سے اپیل کی ہے کہ جو جنرل فیض حمید ہیں ان کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، اگر خان صاحب نے کہا ہے تو بالکل، مجھے تو اس کی آپ ہی سے میں سن رہا ہوں، اگر انہوں نے اس طرح کہا ہے تو بالکل اسی طرح ہی ہونا چاہیے. شکریہ. افراز صاحب یہ بتائیے گا، ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ جلسے کے حوالے سے آپ کو جو مختصر سا جلسہ گاہ ملا ہے، پورے پاکستان کا جلسہ ہے، یہ بتائیں کہ وہاں پہ کہاں لوگ سمائیں گے؟ یہ بالکل جی، یہ تو وہ ایک جگہ ہے جس میں میرا خیال ہے کوئی 4 کنال کی جگہ ہے. 4 سے بھی کم ہے. 4 سے بھی کم ہے. تو اب ایسی جگہ دینا، تو ہمارے تو لوگ آئیں گے، وہ ظاہر ہے کہ اس کا اوور فلو ہوتا ہے. وہ تو گھر میں اگر آپ نے 1000 مہمانوں کو بلائے ہوئے ہے اور گھر اگر 2 کمروں کا دیا گیا تو ظاہر ہے کہ پھر سر ہو سکتا ہے نقش امن کا کہہ کر آج پھر منسوخ کر دیا جائے آپ کا. وہ ہے، دیکھیں، توقع تو ان سے ہمیشہ جو ریکارڈ ہے، ٹریک ریکارڈ ہے، وہ تو یہی ہے، کیونکہ یہ خوف ہے. یہ خوف ہے عمران خان کا، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا. اور وہ پتہ نہیں کیوں، کیونکہ ابھی فروری کوئی بہت دور نہیں ہے. 8 فروری کو لوگوں نے، پاکستان کے عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، ووٹوں کے ذریعے دیا ہے، کہ یہ صرف وہی نہیں ہے جس طرح کچھ سیاسی جماعتیں 1-2 ہیں جو کہ جن کے جلسے بڑے ہوتے ہیں لیکن ووٹ 0 ہوتا ہے، سیٹیں 0 لیتے ہیں وہ. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے تو گراؤنڈ پہ بھی لوگ ہوتے ہیں، نکلتے ہیں ان کی خان صاحب کی اپیل پہ. اور ہمیں جو ہے پاکستان کے عوام نے، اور خاص طور پہ ینگ جنریشن نے، جتنے بھی آپ سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے ینگ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں پہلے کبھی نہیں دیے. تو یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ بھئی عوام کس لیڈر کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، عوام کس پہ یقین کرتے ہیں. اور اگر یہ جو ملک جو ہچکولے کھا رہا ہے، چاہے وہ معاشی ہو یا داخلی ہو یا بیرونی ہو، اس کا حل صرف ایک ہی پارٹی کے پاس ہے. وہ یہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ جو کہ عوام نے دیا ہے 8 فروری کو، وہ ان کو مینڈیٹ عوام کے اس کو ریکگنائز کیا جائے، اور اسمبلیوں میں ان لوگوں کو باہر نکال پھینکا جائے جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، اور ان لوگوں کو لایا جائے جن کو کہ عوام نے الیکٹ کیا ہے. کیونکہ جب وہ 2 نمبر جو فارم 47 والے جو MNAs ہیں، جو MPAs ہیں، جب وہ بیٹھے ہوں گے تو وہ کس طرح سے عوام کی اس کا خیال رکھیں گے، عوام کے مفادات کا؟ وہ تو یا اپنے یا کسی اوروں کے مفادات کا خیال رکھیں گے. وہ تو ایک ربر اسٹیمپس کا کردار ادا کریں گے. اس لیے جو جمہوریت ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے، اس میں صرف حقیقی نمائندے پاکستان کے عوام کے ہونے چاہیے. موجودہ حکومت فارم 47 کے مطابق قاضی فیاض عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے گی؟ دیکھیں، جو اس طرح کے جن میں انگریزی میں کہتے ہیں لیجیٹیمیسی، جس حکومت میں لیجیٹیمیسی نہ ہو، اس سے تو کوئی بھی چیز توقع کی جا سکتی ہے. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ جب تک یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ لیجیٹیمیسی جب آپ کو نہیں ملے گی، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں. اور یہی اس وقت اسی چیز سے 2-4 ہے. یہ اس وقت جو ایک فارم 47 کی حکومت ہے کہ ان کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. تو اس لیے یہ اس طرح وہ دائیں بائیں ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ملک کا چلانا ان کی قابلیت، ان کی اہلیت سے بہت بڑا ہو گیا ہے. کیونکہ انہوں نے اتنے مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ ایک اناڑی جو ہے وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کو نہ عوام کا مینڈیٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی اخلاقی قوت ہے، نہ اہلیت ہے جس سے کہ وہ اس ملک کے مسائل کو حل کریں، اور نتیجتاً ملک روز بروز وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سب یہ فیصلے جو ہے حکومت کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو جو اب جسے کہتے ہیں کہ حکومت تو کسی کے اسٹیبلشمنٹ ہی کے ایما پہ آئی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو ان کے جو فیصلے ہیں، لیکن نااہل لوگ ہیں نا، نااہل لوگوں سے اگر آپ ایک نالائق اسٹوڈنٹ ہو، اس کو آپ نقل بھی دیں تب بھی وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نائل ہے یا حکومت؟ حکومت۔ شبلی صاحب یہ کہیے گا کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل جاری ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ آئین اور قانون کے پچھلے دور میں PTI نہ ہے سر اسی کے ساتھ یہ سوال جوڑ لیجیے گا کہ میں حکومت نہیں چلا رہا، کام پیچھے کوئی اور کرا رہا تھا، جب ان کی حکومت تھی اس ٹائم وہ کہہ رہے تھے کہ سارے کام میں کر رہا ہوں۔ سر یہی سوال جوڑ لیجیے گا اسی کے ساتھ کہ باجوہ صاحب نے پیغامات پہنچائے تھے بعض لوگوں کو کہ عمران خان صاحب اس اہل نہیں ہے کہ وہ حکومت چلا سکیں، تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ آپ اس کو اتنا سمپل نہ لیں۔ اگر تو جنرل باجوہ نے یہ کہا ہے جس کا کہ خواجہ آصف نے اس کا بار بار ذکر کیا ہے، اب وہ میرا خیال ہے تھوڑا ان کو پریشر آیا ہے تو وہ شاید پیچھے ہو رہے ہیں اپنے بیانات سے، لیکن جو ان کا رول رہا ہے وہ اب سب کے سامنے آ گیا ہے۔ ان کا کام نہیں تھا کہ وہ اس قسم کی جو ہے انسٹرکشنز دیتے، اور ایک سیاسی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ اب رہا پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی حکومت کا، دیکھیں ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے، باوجود اس کے ہم نے کووڈ کو کس طرح سے کہ دنیا نے تعریف